وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یا یہ سمجھتے ہیں کہ بائیکاٹ کی مہم ہم نے از خود سے گھڑ لی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یا اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، یا اس طرح جنگیں نہیں لڑی جاتی، تو ان کو بتاتا چلوں کہ بائیکاٹ کی مہم خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی ہے، اور اس کا حوالہ ہے قرآن کی سورہ الحشر۔ تفسیر کیا ہے، تاریخ کیا ہے، پس منظر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ریسرچ آپ خود کر لیجئے گا۔ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے جو بڑے قبیلے آباد تھے، ان میں 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ بدر کے بعد ان تینوں قبیلوں نے عہد شکنی شروع کر دی، ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے معاہدے توڑنے شروع کر دیے، اور بنو نذیر نے تو حد پار کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ترتیب دے لی۔ تو صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جب حضور نے ان پر یلغار کی تو انہوں نے دوڑ کر خود کو خیبر کے قلعوں میں محصور کر لیا۔ یہ قلعے اونچائی پر آباد تھے، جو آپ سکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں ویکیپیڈیا کے مطابق۔ اب یہ اونچائی پر تھے، باقی علاقہ نیچے تھا۔ اب نیچے سے صحابہ اگر تیر بھی پھینکتے تو وہ واپس آ جاتے، پتھر بھی پھینکتے تو وہ واپس آ جاتے۔ کافی روز تک جب محاصرہ جاری رہا اور بے سود رہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ان کے کھجوروں کے درخت ہیں، جن پر ان کی معیشت کا انحصار ہے، جس کی وجہ سے ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، ان کے پاس سونا چاندی زیورات اور کھانے کی اشیاء بھی وافر موجود ہیں، تو ایسا کریں کہ ان کے یہ کھجوروں کے درخت کاٹ دیں۔ اور یہ قرآن کی سورت کا ریفرنس آیت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ مومنو، جو درخت تم نے کاٹے تھے وہ اللہ کے حکم سے تھے۔ حضور نے یہ حکمت عملی اپنائی، جب ان کی معیشت پر وار کریں گے تو پھر ان کے حوصلے پست ہوں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پھر انہوں نے ہتھیار ڈالے، ان کے حوصلے پست ہوئے، اور اس پر مسلمانوں کو پھر اللہ نے فتح سے سرفراز فرمایا۔ تو یہ حکمت عملی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آج بھی یہودیوں کی جو مضبوط معیشت ہے وہ ان کی یہ پروڈکٹس ہیں، یہ ان کے کھجوروں کے درخت ہیں۔ ہمارے پاس بائیکاٹ کی کلہاڑی ہے کہ ہم اس کلہاڑی سے ان کے یہ درخت کاٹ دیں۔ آج مسلمان یہاں بیٹھا، ہم سب روئیں گے، ان کو بددعائیں دیں گے، وہ وہاں تک نہیں پہنچیں گی جیسے اس روز تیر وہاں تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ اور اس میں ایک اور مضبوط حوالہ بھی ایڈ کر لیں، مسجد زرار، مسجد قباء کے قریب منافقین نے بنائی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ قرآن میں آیا کہ اس کو ختم کر دیں، اور حضرت عمر نے ایک اور شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے بھی مسجد زرار میں کوئی مدد کی تھی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کی چھت کے لیے ایک چھتیر دیا تھا۔ تو اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر تم تیار رہنا، وہ چھتیر آگ کا بنا کر کل قیامت کے روز تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یعنی تم نے انہیں معاشی طور پر مدد فراہم کی تھی۔ آج اگر ہم بھی ان کی پروڈکٹس خریدتے ہیں تو معاشی طور پر ہم انہیں مستحکم کر رہے ہیں، ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اب فاسفورس بم گرائے جا رہے ہیں، اب میزائل آتے ہیں، اب تھنڈر طیارے آتے ہیں، اب جنگیں دو بدو لڑنے والی نہیں ہیں۔ اس میں ذمہ دار سب سے پہلے ہمارے وہ ارباب اختیار ہوں گے۔ ان کا گریبان پکڑا جائے گا کہ جن کے پاس طاقت تھی، جن کے پاس دنیا کی بہترین افواج تھی، بہترین ٹیکنالوجی تھی، اور یہ جتنے بھی مسلمان ممالک اور ان کے ارباب اختیار ہیں، سب سے پہلے ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے۔ ہمارے ذمہ یہ ہے، جو بول سکتا ہے وہ بولے، جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جو بائیکاٹ کر سکتا ہے وہ بائیکاٹ کرے، اور فلسطین کے لوگوں کے دکھ میں شریک ہو کر ان کی آواز بلند کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل تو صرف 4 تھے، پوری باقی قوم کیوں تباہ ہو گئی تھی؟ وہ اس لیے تباہ ہو گئی تھی کیونکہ وہ خاموش تماشائی تھے۔ میری یہ گزارش ہے کہ تمام لوگ میکڈونلڈ، KFC جو ٹاپ آف دی پروڈکٹس ہیں، اس کے علاوہ لوریل اور جتنی بھی پروڈکٹس ہیں، ان تمام کا بائیکاٹ کریں۔ یہی ان کی معیشت ہے، یہی ان کے کھجوروں کے درخت ہیں۔